भारत सिंतास معاہدے کی خلاف ورزی سے باز رہے کوئی پاگل ہی 24 کروڑ پاکستانیوں کا پانی بند کرنے کا سوچ سکتا ہے۔ کشمیر پاکستان، چین اور بھارت کے درمیان حل طلب تنازع ہے۔ کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق اگر کشمیر پاکستان میں شامل ہوتا ہے تو اس کے تمام 6 دریا پاکستان کے ہوں گے۔ ڈی جی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے خبردار کر دیا۔ الجزیرہ کو انٹرویو میں کہا کہ بھارت اپنے جنگی جنون کی وجہ سے مسئلہ کشمیر کو ظلم کے ذریعے اندرونی معاملہ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ خطے میں امن تب تک نہیں آئے گا جب بھارت اپنی جنگی جنون میں مبتلا سیاسی سوچ سے چھٹکارا نہ پالے۔ بھارت کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کس آگ سے کھیل رہا ہے۔ پاکستان اور چین کئی دہائیوں سے مختلف شعبوں میں شراکت دار ہیں۔ امریکہ، سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات اور دیگر عالمی طاقتیں جانتی ہیں کہ دو حریف ایٹمی ممالک کے درمیان جنگ کا تصور ہی خطرناک اور مضحکہ خیز ہے۔ ترجمان پاک فوج دوپہر 2:30 بجے نیوز کانفرنس کریں گے۔ بھارتی قیادت ہوش کے ناخن لے اور اشتعال انگیزی بند کرے۔ کوئی بھی جارحیت ہوئی تو بھرپور اور مناسب جواب دیا جائے گا۔ پاکستان نے بھارتی وزیراعظم کے الزامات کو بے بنیاد اور اشتعال انگیز قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا بھارتی بیانات علاقائی کشیدگی کو ہوا دینے کی کوشش ہیں۔ بھارت کی جنگی دھمکیاں اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہیں۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں مظالم چھپانے کے لیے پاکستان پر الزامات لگا رہا ہے۔ بھارت کشمیری عوام کی جدوجہد کو دبا نہیں سکتا۔ پاکستان امن چاہتا ہے مگر دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ عالمی برادری بھارت کے جارحانہ رویے کا نوٹس لے۔ دفتر خارجہ نے امریکی سلامتی کے سابق مشیر جان بولٹن کے پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے متعلق ہرزہ سرائی کو بھی سختی سے مسترد کر دیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو بیٹن آف فیلڈ مارشل سے نواز دیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے آرمی چیف کو بیٹن آف فیلڈ مارشل دی۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، وفاقی وزراء، سروسز چیفز، سندھ بلوچستان کے وزرائے اعلیٰ، گورنرز اور سفیروں کی بھی شرکت۔ شرکا سے گفتگو میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان جواب دے گا تو پوری دنیا دیکھے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ بلوچستان میں بچوں کو نشانہ بنانے والوں کے خلاف بھرپور کارروائی کی جا رہی ہے۔ فیلڈ مارشل نے میڈیا کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ میڈیا ہمارا فخر ہے، دنیا کو بتائیں کہ ہم سچ بولتے ہیں۔ I, as President of Pakistan, hereby promote General Syed Asim Munir to full rank of Field Marshal and confer the baton of Field Marshal. Pakistan is a peace-loving nation, believes in peaceful coexistence, but our desire for peace must never be mistaken for our weakness. We will not tolerate any attack upon our soil. If needed, we will fight for every inch in the air, sea, rivers, jungles and deserts. وطن عزیز کے چپے چپے کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا سید عاصم منیر کو بیٹن آف فیلڈ مارشل دینے کی تقریب سے خطاب۔ کہا ہمارے بھرپور جواب نے دنیا پر ہماری صلاحیت ثابت کر دی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے فرنٹ سے لیڈ کیا۔ قوم اپنی فوج کے شانہ بشانہ تھی۔ وزیراعظم شہباز شریف بولے ہماری عسکری قیادت نے دشمن کے خلاف بے مثال اور تاریخی فتح حاصل کی۔ بھرپور اور مؤثر جواب سے دشمن گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوا۔ کشیدہ صورتحال کے دوران فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا جذبہ اور عزم مثالی تھا۔ Today is a moment of profound national pride and historic importance for Pakistan. By the grace of Allah Almighty, our armed forces not only defended the nation's frontiers, but also took the battle deep into the enemy's territory. And within no time, the aggressor was brought to its knees and was taught a lesson of its life. پزدار میں طالبات پر حملہ بھارتی پشت پناہی سے چلنے والی پراکسیز نے کیا۔ بلوچستان اور کے پی میں بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کو کچلنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس کا 2 ٹوک اعلان۔ شرکا نے کہا کہ بھارت میدان جنگ میں ناکامی پر پاکستان میں بدامنی پھیلانے کے خفیہ منصوبے پر عمل پیرا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ عوام کا تحفظ مسلح افواج کی اولین ترجیح ہے۔ ملک دشمن عناصر کو قومی عزم کے ساتھ نیست و نابود کریں گے۔
عسکری حکام نے کہا کہ خضدار میں معصوم بچوں کے قاتلوں کو غاروں سے نکال کر ماریں گے۔ فورم نے پاکستان میڈیا اور انفارمیشن وارئرز کو بھی سراہا۔ خضدار اسکول بس حملے میں شدید زخمی طالب علم حیدر بھی شہید طلبہ و طالبات کی تعداد 5 ہو گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے میں 4 طالبات اور 1 طالب علم نے جام شہادت نوش کیا۔ بھارت بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بدامنی پھیلانے کے لیے اپنی پراکسیز استعمال کر رہا ہے۔ معصوم بچوں کے خون کا حساب فی الحال ہندوستان اور ان کے ہندوستانی آقاؤں سے لیا جائے گا۔ پاکستان اور بھارت میں سیز فائر برقرار ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی پریس بریفنگ۔ کہا ہم جانتے ہیں دونوں ملک مکمل جنگ کے دہانے پر تھے۔ امریکہ کی مداخلت اور مدد نے صورتحال پر قابو پانے میں اہم کردار ادا کیا۔ دنیا کی توجہ ایک بار پھر اس جانب مبذول ہوئی کہ پاک بھارت سرحدی تنازع اب تک حل نہیں ہوا۔ دوسری جانب بھارتی وزیر خارجہ نے بھی پاک بھارت کشیدگی کم کرانے میں امریکی کردار کا اعتراف کر لیا۔ جے شنکر بولے امریکہ کے پاکستان اور بھارت دونوں کے ساتھ رابطے تھے۔ امریکہ تنہا نہیں تھا، خلیجی ممالک اور دیگر اور بھی ممالک شامل تھے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ، موجودہ علاقائی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے دونوں ممالک کے درمیان گہرے اور برادرانہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ دونوں جانب سے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے ریلیف حکومتی اخراجات میں کمی سے مشروط۔ ذرائع کے مطابق IMF وفد نے واضح کیا کہ تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے کے لیے حکومت کو اپنے اخراجات کم کرنا ہوں گے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق اس سال بجٹ میں تنخواہوں اور پنشن میں اضافہ نہ ہونے کے برابر ہی ہوگا۔ پاکستان اور بھارت کی کشیدہ صورتحال کے باعث IMF نے دفاعی بجٹ کو IMF پروگرام سے استثناء دے دیا۔ دفاعی بجٹ کو ملک کی ضروریات کے مطابق بڑھایا جا سکے گا۔ جوہری تنصیبات پر اسرائیلی حملے کا ذمہ دار امریکہ ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا اقوام متحدہ کو خط لکھا۔ ایران سمجھتا ہے اسرائیلی حملوں کی صورت میں امریکی حکومت بھی اس میں ملوث ہوگی۔ امریکہ کو اس کی قانونی ذمہ داری اٹھانی ہوگی۔ اسپارکو نے عید الاضحیٰ 7 جون کو ہونے کی پیشگوئی کر دی۔ اسپارکو کے مطابق ذی الحج کے چاند کی پیدائش 27 مئی کو صبح 8:02 پر ہوگی۔ غروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر صرف 11 گھنٹے اور 34 منٹ ہوگی۔ مطلع صاف ہونے کے باوجود ملک میں کہیں بھی چاند نظر آنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب بھر کے سروس اسٹیشنز میں واٹر ری سائیکلنگ پلانٹ لگانے کے احکام کر دیے۔ جسٹس شاہد کریم نے اسموک تدارک کیس میں ریمارکس دیے کہ پانی کو محفوظ کرنے کے لیے مزید اقدامات کرنا ہوں گے۔ قصور کا واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ بند ہونے سے بچے اور بڑے خطرناک بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر کمشنر لاہور سے ٹریٹمنٹ پلانٹ سے متعلق رپورٹ طلب کر لی۔